الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب حبيب الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رمضان المبارک کی آمد ہے. چند دن رہ گئے ہیں رمضان کی شروع ہونے میں، اور حدیث شریف میں آتا ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اول شروع کے جو 10 دن ہے وہ رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے جو 10 دن ہے وہ مغفرت کے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر کے جو 10 دن ہے وہ آگ سے خلاصی کے دن ہے. اس کی محدثین نے تشریح یہ فرمائی ہے، ایک تشریح اس کی یہ بھی فرمائی ہے، بہت سی ویسے شروعات ہیں اس کی، لیکن ایک تشریح جو دل کو لگنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، یا جس کو یوں کہہ لیجیے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جیسے میں نے حدیث پڑھی التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو توبہ کر لی، اللہ کے محبوب بن گئے، رمضان سے پہلے یہ عمل کر لیا، محبوبیت اللہ کی حاصل ہو گئی. تو ایسے لوگوں پر شروع رمضان سے ہی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں ان پہ برسنا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو 10 دن کے روزے رکھنے کے بعد اور صحیح طریقے سے تقویٰ سے رہنے کے بعد 10 دن انہوں نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، قرآن پڑھا، صدقہ دیا، وغیرہ وغیرہ اور اعمال کیے، تہجد پڑھی. تو اس مجاہدے سے 10 دن انہوں نے گزار لیے، تو اب یہ بھی قابل مغفرت ہو گئے، ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی. یہ دوسرا طبقہ ہے کہ جو کچھ تھوڑے سے گناہگار تو تھے، لیکن جب یہ 10 دن گزارے رمضان کے تو یہ بھی قابل مغفرت ہو جاتے ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو بہت زیادہ گناہگار تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. انہوں نے 20 دن کا مجاہدہ کیا، 20 دن تک روزے رکھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، تلاوت کی، تسبیحات پڑھی. 20 دن کے مجاہدے کے بعد یہ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اب جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو یہ 3 قسم کے طبقے ہیں ایمان والوں میں. ہر طبقے کے ساتھ اس کے درجے کے اعتبار سے معاملہ اللہ کے ہاں کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ،
یہ جو مہینہ اس کا پہلا جو حصہ ہے، پہلے 10 دن، پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا ہے۔ جہنم سے آزاد اس کو کیا جاتا ہے جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہو۔ لہذا یہ 20 دن تک مجاہدہ کر کے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، 20 دن کے روزوں سے، تراویح سے، تلاوت سے، یہ بھی جہنم سے آزادی کے قابل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ تو یہ 3 طبقے ہیں، ہر طبقے کے ساتھ اس کی حیثیت سے کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کا اہتمام کر لیں تاکہ ہمارا شمار پہلے طبقے میں ہو جائے، یعنی جس کے اوپر شروع سے رحمتیں برسنا اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں، برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی سے رحمت ان کے لیے شروع ہو جاتی ہے اور آگے تو اور زیادہ انعامات ان کو ملیں گے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پکی ٹھکی اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں سمجھے، پکی توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اے ایمان والو، پکی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ۔ تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، نبی کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ گناہ تو کیا معاف ہوں، اس سے بڑھ کر اللہ کرم فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو توبہ کر لے اور پھر ایمان لائے، ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی کو اختیار کرے، ایسے لوگوں کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے، نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ دنیا کی عدالتیں جب کسی کا جرم معاف کرتی ہیں تو اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں فلاں جرم کیا تھا، لیکن اللہ کی عدالت میں توبہ کرنے والا جو جرم کر کے، گناہ کر کے توبہ کر لے، اس کا گناہ معاف ہی نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ کرم بالائے کرم ہے، کرم بالائے کرم۔ کرم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں، لیکن کرم بالائے کرم یہ ہے کہ گناہ ہی معاف نہیں ہوئے، ان کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دی اللہ تعالیٰ۔ یہ کرم بالائے کرم ہے، اور یہ سب توبہ کی برکت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم عجیب آدمی ہے، اور ان کے صاحب نسبت ہونے پر، ان کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے۔ اور جو یہ مثنوی ہے، تقریباً 28,500 اشعار ہیں، یہ سب کے سب الہامی اشعار ہیں۔ چوں فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اب مثنوی لکھتے لکھتے، اشعار لکھتے لکھتے اب یہ ہوا ہے کہ میرے دل کے محاذات میں، میرے دل کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سورج تھا، وہ میرے دل کی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا ہے، اب اس کی شعاعیں میرے دل کی کھڑکی سے اندر نہیں آ رہی۔ چوں فتاد از روزن دل آفتاب، ختم شد واللہ اعلم بالصواب۔ بس یہ مثنوی اب ختم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو۔ ایک قصہ بیان فرما رہے تھے، وہ قصہ بھی ادھورا چھوڑ دیا، اور فرمایا بس اب ختم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اسی شعر سے پتہ چلا کہ ساری مثنوی الہامی تھی،
پیشگوئی بھی فرمائی کہ ایک نور جان پیدا ہوگا جو میری اس مثنوی کو مکمل کرے گا. 500 سال کے بعد کاندیلا میں مفتی الہی بخش صاحب پیدا ہوئے 500 سال کے بعد, جنہوں نے 500 مزید اشعار لکھ کر اسی وزن پر, مثنوی کا وزن ہے فاعلات فاعلات فاعلون, اس وزن پر 500 اشعار مزید لکھ کر مثنوی کو مکمل کیا, اور مولانا روم کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی. تو مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبت تا خلق تازت بیک لمحہ پس, کہ یہ جو توبہ کی جو سواری ہے یہ بڑی عجیب و غریب سواری ہے, بہت عجیب و غریب سواری ہے. اور اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں آگے اگلے مصرے میں کہ تا فلک تازت بیک لمحہ پس, کہ ایک لمحے میں آدمی جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے, توبہ کر لی, یا اللہ معاف فرما دیجیے آئندہ نہیں کروں گا, یہ توبہ کر لی تو ایک لمحے میں زمین سے وہ فلک پر پہنچ جاتا ہے, ایک لمحے کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایسی لائیے کوئی ایسی سواری, دکھائیے کوئی ایسی سواری. تو مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں تو مرکب توبہ عجائب مرکبت, یہ بڑی عجیب سواری ہے, بڑی عجیب سواری ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, ایک روایت میں یوں فرمایا التائب حبیب اللہ. اور التائب جو ہے نا, یہ الف لام جو یہاں پر مولانا یہاں تشریف لے گئے, یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. التائب من الذنب, یہ الف لام الذی تاب کے معنی میں, الذی تاب, جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی عجیب نعمت اللہ نے دی ہے, بڑی عجیب نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے توبہ کی. گناہ کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے, توبہ کر لے بس. اسی لیے ایک آیت میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو, سب کے سب اجتماعی توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. فلاح کو پہنچنے کا, کامیابی کو پہنچنے کا اس وقت ہم سب کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ہم سب اجتماعی توبہ کریں. اجتماعی توبہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارے ایمان والے کسی میدان میں جمع ہو جائیں, ایسا ممکن بھی نہیں ہے. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے توبہ کرے اور توبہ کروائے, توبہ کرے اور کروائے, توبہ کرے اور کروائے. جن سے توبہ کروا سکتا ہوں ان سے کروائے, خود بھی توبہ کرے, بس یہ مقصود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی اجتماعی توبہ شمار ہو جائے گی اور فلاح کو ہم پہنچ جائیں گے. یہ آیت اس وقت پکار کر ہم سے کچھ کہہ رہی ہے کہ ایمان والو اجتماعی توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کب تک نظروں کو غلط استعمال کرو گے, کب تک کانوں کو غلط استعمال کرو گے, اور کب تک زبان کا غلط استعمال ہوگا, دل کا کب تک غلط استعمال ہوگا. یہ نظریں اس لیے ہیں, یہ ہاتھ پیر اس لیے ہیں کہ ان سے گناہ کیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے تھے. اور قیامت کے دن جب یہ گواہی دیں گے, اليوم نختم على افواہہم, یہ منہ کے ہونٹوں پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھوں سے ہم کلام کروائیں گے. تو ہاتھ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے, کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم, اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون, جو کچھ یہ کرتے تھے. اور جب یہ گواہی دے رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, وہ کہیں گے ارے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو ہمارے جسم کے اعضاء ہو کر. وہ کہیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ, ہاں, آج
اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے، جس نے آج ہر چیز کو گویائی دے دی، آج اللہ نے ہمیں بھی گویائی دے دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں، اس آیت کا نقشہ کھینچتے ہیں، چشم گویت کردام غمزہ حرام، گوش گویت چیدام سوال کلام۔ یہ نظر گواہی دے گی کہ میں نے حرام غمزے کیے ہیں۔ غمزہ کہتے ہیں کن اکھیوں سے دیکھنا، ایسے کن اکھیوں سے دیکھنا، گر حسینوں سے وہ بچنا تو پھر ایسا کرنا، گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا۔ اگر حسینوں سے بچنا ہے تو گوشہ چشم سے بھی آپ ان کو نہ دیکھیے۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ مطاف کے اندر طواف کر رہے تھے، طواف بیت اللہ کا، اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو یہ ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے، میں نے مطاف کے اندر بد نظری کر لی تھی، نامحرم کو دیکھ لیا تھا، ایک گھوسا آ کے لگا غیر سے، اور آواز آئی کہ ظالم ہمارے گھر میں آ کے ہمارے غیر کو دیکھتا ہے۔ غیر سے ایک گھوسا آ کر لگا، ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی۔ میں اسی سے یعنی سبق حاصل کر کے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہی ہم سب کے ساتھ معاملہ فرماتے، ایک بد نظری بالغ ہونے کے بعد ایک دفعہ بھی ہم غلط استعمال کرتے نظر کو، چاہے انٹرنیٹ پر، چاہے سڑکوں پر، چاہے فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر، اور چاہے نامحرموں کو دیکھ کر ایک نظر ہم ڈال لیتے، اور اللہ تعالیٰ ایک نظر ایک آنکھ کو ضائع کر لیتے، ایک آنکھ کی بینائی لے لیتے، تو ہم موت تک دوسری بد نظری کی ہمت ہوتی ہمیں؟ کیوں بھائی کسی کی ہمت ہوتی کہ موت تک وہ دوسری دفعہ بد نظری کرے؟ نہیں کر سکتا تھا، کہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ دوسری بد نظری کی تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، آنکھیں ہے ہی دو، بس گئی اب بھی نہیں۔ یہ تو اللہ کا حلم ہے جس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں، جیسے اللہ نے یہاں دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک بد نظری ہو گئی تھی، گھوسا آ کے لگا اور آواز آئی ہمارے گھر میں ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، ہمارے گھر میں آ کے ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، اور ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اب یہ ایک آنکھ باقی ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہ رہا ہوں، اللہ آپ سے آپ کی پناہ چاہیے۔ بھائی سوچنے کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں تلاوت کر رہا تھا تو وہ اس آیت پر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جو چیز تھی ان کی لاٹھی تھی، عصا تھا، اتنا جواب کافی تھا، ہی عصایا، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا۔ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ یہ جواب لمبا جواب دیا، حالانکہ اتنا جواب کافی تھا، قال هي عصاي، بس اے اللہ یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، لیکن لمبا جواب دیا کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها على غنمی، اور اپنے جانوروں کو اس سے ہٹاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بھی میرے بہت سارے کام ہیں جو اس لاٹھی سے وابستہ ہیں۔ یہ لمبا جواب کیوں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اور حضرت موسیٰ نے، اور جواب بھی کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جتنا جواب ہو جو اختصار اختیار نہیں کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ دیر تک باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہوگا اللہ کا عاشق، اللہ سے محبت کرنے والا؟ لمبا جواب دیا تاکہ دیر تک اپنے محبوب سے باتیں کروں۔ بس یہیں سے مجھے وہ تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ ذہن میں ڈالا کہ اگر نامحرم سے ضرورت کے تحت بات کی جائے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی شرائط ہیں، آواز کی نرمی کو ختم کر کے اور آواز کی کشش کو ختم کر کے بات کی جائے، الفاظ کو خوبصورت بنا کے نرم بنا کے بات نہ کی جائے، اس سے منع کیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کبھی والدین سے بھی ایسی بات کی ہے جو نامحرم سے نرم الفاظ میں بات کی جاتی ہے؟ اور اللہ منع فرما رہے ہیں
جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا. یہ ہیں دل کی بیماریاں، یہ نہیں جائیں گی جب تک ہم ان کا علاج نہیں کریں گے. بڑے بڑے داڑھی ٹوپی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہیں، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ ہمارے چہرے پہ کس کی سنت ہے اور سر پہ کیا سنت ہم نے پہن رکھی ہے، شکل و صورت ہم نے کس کی بنائی ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکلن تو بایزید ہے، بایزید بستامی مراد ہوتے تھے. شکل کے اعتبار سے، حلیے کے اعتبار سے بایزید، اور کام ننگے یزید. کام ایسے کہ یزید کو بھی شرم آ جائے، کام ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں، شکل ایسی ہے، دھلیا ایسا ہے. اور بہانے تراش رکھیں جی ہمارے دفتر میں کام کرتی ہیں، ہم کیا کریں. بھائی دفتر میں کام کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے ہنسی مذاق پر اتر آئیں. جتنی ضرورت ہے آپ اتنی بات کیجیے، نظر نیچی کر کے بات کیجیے، آواز کو بھاری کر کے بات کیجیے، جو شرائط ہیں اس کے مطابق چلیے، ورنہ یاد رکھیں مبتلا ہو جائیں گے. نماز بھی پڑھ رہے تو اب اسی کا خیال ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا خیال نہیں آتا، وہیں کا خیال آتا ہے جہاں بد نظری کی ہے، جہاں غلط استعمال کی نظر. تو بس یہیں سے نامحرم سے اگر جتنی بات ضرورت کے تحت کرنی پڑ جائے تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر ضرورت سے زیادہ بات کر لی تو اس کا مطلب ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر لی، محبت کی وجہ سے کی. یہاں بھی اگر نامحرم سے محبت کی وجہ سے یہ اگر ضرورت سے زیادہ طویل کلام کر لیا، جتنی ضرورت تھی اس سے بڑا جواب دیا، تو بس سمجھ لیجئے مائل میلان ہو گیا یہ. اور میلان کا مطلب ہوتا ہے دل میلا ہو گیا. میلان اس کو کہتے ہیں جس سے دل میلا ہو جائے. لہذا میرے دوستو، جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. یاروں میں ہم بیٹھے توبہ توبہ، اعوذ باللہ، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ. یہ تو کہنا بہت آسان ہے لوگوں میں بیٹھ کے. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلگوں سے بچ جانا. خلوت میں جا کے اور پھول جیسے رنگ، مئے گلگوں یعنی پھول جیسے رنگ کی شراب. اور مراد اس سے صرف شراب نہیں، ہر گناہ مراد ہے. خلوت میں جا کے گناہ کرنا، اکیلے پن کا، تنہائی کا فائدہ اٹھا کے گناہ کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنے احباب سے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ کو شیطان ورغلا رہا ہے اور گھر میں انٹرنیٹ وغیرہ موجود ہے، آپ فوراً گھر سے نکلیں، کہیں جائیے، نیک دوستوں کے پاس چلے جائیں، مسجد میں آ کے تلاوت شروع کر دیجیے. جب شیطان ورغلا رہا ہو کہ تم اکیلے ہو، اب تو یہ انٹرنیٹ موجود ہے، یہ ٹی وی موجود ہے، کرو گناہ، یہ پلا کرو، یہ پلا کرو. آپ مت رہیے اس وقت گھر میں جب تک گھر والے نہ آ جائیں. اور یہ جو انٹرنیٹ اور یہ جو جس میں آج ہم پورا معاشرہ ہمارا مبتلا ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں بھائی، منع نہیں کرتے ہم لوگ، علماء بھی منع نہیں کرتے. اس کا صحیح استعمال ٹھیک ہے، بالکل کیجیے، کس نے روکا ہے. لیکن اکیلے میں بیٹھ کے نہ کیجیے. جہاں آپ کے گھر والے بیٹھتے ہوں، جہاں آپ کے گھر والوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہاں بیٹھ کے استعمال کیجیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں لات ماریے. حضرت یوسف علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کہتا، یہ نفس بہت زیادہ گناہوں کا حکم کرنے والا ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، میرا رب رحم فرمائے. وہ تو اپنے آپ اپنے اوپر ڈر ہے ان کو، اور ایک ہم ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بڑے بہادر بن. یہی جو اس طرح بہادر بنتا ہے یہی مارا جاتا ہے. تو بس بھائی، جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہوں ہم توبہ کر لیں. رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں. تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم جب توبہ کر لیں گے، اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی.
اور سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ اپنا ظاہر ہم سنت کے مطابق بنا لیں. یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں کہ ہمارا ظاہر نہ بنے سنت کے مطابق اور ہمیں اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے. دیکھیے میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, پنکھا چل رہا ہے, یہ وائرنگ ہے. وائرنگ ہوتی ہے تو بجلی آتی ہے. تو یہ جو ظاہر کا حلیہ ہے نا, ظاہر کا حلیہ سنت کے مطابق بنانا, یہ وائرنگ ہے, وائرنگ. جب یہ وائرنگ ہو جائے گی تو اللہ کے تعلق کی بجلی حاصل ہو جائے گی. اس وائرنگ کے بغیر اللہ کے تعلق کی بجلی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی کہے یہ تنگ نظری ہے تو پھر تنگ نظری اس کو بھی کہا جائے کہ کاکپٹ میں وہ کیپٹن آئے جہاز اڑانے کے لیے, بہت ماہر کیپٹن ہے, لیکن اس وقت کاکپٹ میں داخل ہونے لگے تو ان سے کہا گیا رک جائیے کیپٹن صاحب, آپ اپنی کٹ میں نہیں, وردی میں نہیں ہے, ڈریس جو پہننا چاہیے, جو آپ کا ڈریس ہے آپ اس میں کیوں نہیں آئے, کیوں اس ڈریس میں گھر کے کپڑوں میں آ گیا. وہ کہے بھائی آپ تنگ نظری نہ کریں, آپ جانتے نہیں میں کتنا بڑا میں ماہر پائلٹ ہوں, بہت مہارت سے میں ٹیک آف کرتا ہوں, لینڈنگ میں بہت آرام سے کرتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ کہا جائے گا بالکل ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے ماہر پائلٹ ہیں, اس وقت آپ اپنے ڈریس میں وردی میں نہیں ہیں, آپ کو جہاز اڑانے نہیں دیا جائے گا. یا اور سمجھے نیچے آئیے, چلے جہاز اڑانا تو بہت دور کی بات ہے, یہ کچھ سنجیدگی ہے. کھیل کود میں آ جائیے. کھیل کود میں کوئی کھلاڑی ایسے چلا جائے جیسے میں کپڑے پہنا ہوں, یہ پہن کے چلا جائے کوئی اہم میں اس سے کیا کہا جائے گا کہ آپ کٹ میں کیوں نہیں آئے, وہاں آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ تنگ نظری ہے. بھائی تنگ نظری کا صرف علماء پر ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کہ ایسے کرو یوں کرو. بھائی وہاں بھی تو تنگ نظری گئی آپ. کتنا ہی کوئی بڑا کھلاڑی ہو, اس کو کٹ میں نہیں آیا, وہ وردی پہن کر نہیں آیا, جو کپڑے مخصوص ہیں پوری ٹیم نے پہنے ہوئے اس نے نہیں پہنے ہوئے, اس کو کہا جائے گا فی الحال جائیے آپ ڈریسنگ روم میں جائیے, کپڑے پہن کے آئیے, آپ کو میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا. میرے دوستو, جب تک ہم یہ وائرنگ نہیں کریں گے, یہ وائرنگ ہے, پہلے وائرنگ ہو پھر اللہ کا کرنٹ, اللہ کے تعلق کی بجلی وہ حاصل ہوگی. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, ہمارے پاس صرف ہے ہی ایک چیز. اگر ہم اللہ کو نماز پیش کریں تو نماز میں فی نکالی جا سکتی ہے. تو نے ظالم اس دھیان کی نماز کہاں پڑھی جیسے ہونی چاہیے, اس میں جو قرآن پڑھا تو نے وہ ویسا کہاں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا, وہ خشوع و خضوع تھا کہاں. روزہ ہم پیش کریں اللہ کو, اس میں بھی فی نکالی جائے گی کہ تم نے ایسا روزہ کہاں رکھا جیسا ہونا چاہیے. صرف ایک چیز ہے ہمارے پاس جس میں فی نہیں نکالی جائے گی انشاءاللہ, اور وہ ہے یہ حلیہ. ہم میں سے جس نے یہ حلیہ بنا لیا وہ اپنی داڑھی پکڑ کے کہہ سکتا ہے یا اللہ اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے, یہ دیکھیے اس میں کیا کمی ہے, آپ اسی پر بخش دیجیے. نماز میں تو کمی ہے, روزہ تو ویسا نہیں جیسا میں رکھنا چاہیے تھا ویسا نہیں رکھا, میں نے حج ویسا نہیں کیا جیسے حج کرنا چاہیے, تراویح میں نے ویسے نہیں پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے تھی, میں نے زکوٰۃ ویسے نہیں دی جیسے دینی چاہیے تھی, صدقہ ویسے نہیں کیا. لیکن اللہ اس ظاہر میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اسی پر آپ مجھے بخش دیجیے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو پہلے تو ہم کام یہ کریں, اسی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری پوری کی پوری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہو, کھلا ہوا نظر آ رہا ہو. اب حلیہ سنت کے مطابق نہ ہونا, یہ کھلا ہوا گناہ نظر آ رہا ہے, یہ قابل معافی نہیں ضابطے کے اعتبار سے. اللہ کا فضل و کرم ہو جائے, اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. اللہ کا فضل و کرم ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا کام تو ضابطہ بیان کرنا ہے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ قابل مغفرت نہیں ہے. اس لیے ہم سنت کے مطابق بال رکھ لیں, سنت کے مطابق مونچھیں رکھ لیں, سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں, سنت کے مطابق اپنا لباس پہن لیں, لباس بنا لیں, لیجیے ہم قابل مغفرت ہو گئے.
قابل مغفرت ہو گئے حدیث شریف کی روح سے، اور وائرنگ ہماری ہو گئی، اب اللہ کا تعلق، اللہ کے تعلق کی بجلی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وائرنگ کے بغیر بجلی ناممکنات میں سے ہے کہ وائرنگ نہ ہو اور بجلی آ جائے۔ جس طرح یہ ناممکنات میں سے، ایسے یہ بھی ناممکنات میں سے۔ تو بھائی جس گناہ میں ہم مبتلا ہوں، بس ہم سب توبہ کر لیں، توبہ کا اہتمام کر لیں۔ روایات میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر ڈالے، مختلف لوگوں کے 99 قتل اس نے کیے تھے، 99 قتل، اور اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی۔ پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا، اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی، خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔ لیکن میں اس شعر کی تشریح میں کہتا ہوں کہ پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا، یعنی جو کچھ تھا وہ سب شراب کباب میں خرچ ہو گیا، جب خرچ ہی ہو گیا، اب اس کے شراب کباب کے خرچے کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی، اب مسجد میں آ گئے جب کچھ ویسا ہی بچا ہی نہیں تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کو اس مسجد میں آنے کی، اس طرح مسجد میں آنے کی بھی قدر ہے اللہ کے، جو اس طرح آ جائے وہ بھی وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑے قدردان ہیں اور جاننے والے کون ہمارے لیے کر رہا ہے، علیم ہے اور شاکر ہے، یعنی قدردان ہے۔ تو اس شخص کو بھی 99 قتل کرنے کے بعد تنبیہ ہوئی، نماز کتنی 99 قتل کرنے کے بعد تنبیہ ہوئی، تو ایک صوفی کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے بھی تو یہ سوچتا ہے تیری مغفرت ہو، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 99 تو کیے ہوئے تھے، اب پورے 100 قتل کر دیے، لیکن جو دل پہ چوٹ لگی ہوئی تھی اس نے اس کو مجبور کیا، لہذا ایک اہل علم کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا جا کر کہ کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ میں نے 100 قتل کر رکھے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی، لیکن تم ایسا کرو کہ فلاں یہاں جہاں تم رہتے ہو یہ گناہگار لوگوں کا ماحول ہے، یہاں سے ہٹو اور فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو وہ بستی میں جانے کے لیے چلا، سفر شروع کیا اس نے کہ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کے توبہ کروں گا۔ اسی ارادے سے وہ چلا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے میں ہی تھا کہ اس میں سکرات کا، موت کا عالم طاری ہوا، گرا، اور جان نکلتے نکلتے اس نے وَنَعَا بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کہ جان نکلتے نکلتے جب اس کی روح نکل رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر، سینے کے بل پر اپنے آپ کو گھسیٹ کر اس بستی کے قریب کرنا چاہا، یعنی کسی طرح میں وہاں میرا سفر جاری رہے۔ جان نکلتے نکلتے بھی اس نے اپنے آپ کو سینے کے بل پر گھسیٹ لیا، تھوڑی کچھ فاصلہ اس طرح بھی طے کر لیا۔ اب موت کے بعد تو فرشتے آئے، جہنم والے بھی آ گئے، جنت والے بھی، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ جہنم والوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے اس کو، ابھی توبہ نہیں کی تھی اس نے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کے ارادے سے چل تو پڑا تھا، لہذا ہم لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ پیش ہوا، معاملہ اللہ کے یہاں پیش ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب اللہ نے معاملہ فرمایا کہ ان فرشتوں کو تو حکم دیا کہ بھائی تم ایسا کرو، زمین کو ناپ لو، جس زمین کے یہ زیادہ قریب ہے، اگر یہ گناہگار لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو گویا ابھی اس نے فاصلہ کم طے کیا ہے، لہذا جہنم والے فرشتے بے شک لے جائیں، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے جہاں یہ توبہ کرنے جا رہا تھا وہاں سے زیادہ قریب ہے تو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کی جماعتوں کو
فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي، اور ادھر ان کو یہ حکم دے کر زمین کو حکم فرمایا، جو وہاں وہ جو نیک لوگوں کی زمین تھی، بستی تھی، اس کی زمین کو حکم فرمایا کہ تو تھوڑا سا قریب آ جا، اور گناہگار لوگوں کی بستی کو حکم فرمایا تو دور ہو جا۔ محدثین فرماتے ہیں ھذا فضل فی صورت عدل، یہ اللہ کا فضل ہے عدل کی صورت میں، کہ عدل کی صورت میں فضل ہو رہا ہے۔ ایک طرف فرشتوں کو کہہ دیا کہ جاؤ بھائی ناپ لو، دیکھ لو، انصاف کی بات یہی ہے، ناپ لو، جہاں سے زیادہ قریب ہے وہ والے فرشتے لے جائیں، یہ تو عدل کی بات فرمائی۔ اور فضل یوں فرمایا کہ نیک لوگوں کی زمین کو حکم دیا تو قریب آ جا، بدکار لوگوں کی زمین کو جہاں سے چلا تھا وہاں ان کی زمین کو حکم دیا تو دور ہو جا، لہذا وہ ناپا گیا تو نیک لوگوں کی زمین سے قریب نکلا، لہذا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، جنت والے فرشتے لے گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اس نے تو حقوق العباد کی انتہا کر دی تھی ضائع کرنے کی، حقوق العباد کے ضائع کرنے کی انتہا یہ ہے کہ آپ قتل کر دیں، قتل ہی کر دیں اٹھا کے، یہ تو مال کھانے سے بھی زیادہ، کسی کا مال کھایا ہو اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جو شخص توبہ کر چکا ہو لیکن حقوق کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، یہ شرط ہے، حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو پھر معاملہ الگ ہوگا، وہ تو حقوق ادا کرنے پڑیں گے، لیکن کسی نے توبہ تو کی لیکن حقوق العباد جو اس نے ضائع کیے تھے ان کی ادائیگی پہ اب قادر نہیں ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان حقوق والوں سے یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی، مثال کے طور پر میں مثال عرض کرتا ہوں کہ اس نے جو تمہارے دنیا میں 10,000 روپے لیے تھے وہ چاہیے تم کو، ابھی وہ چاہیے یا یہ جنت چاہیے؟ تو کون کہے گا کہ ہمیں 10,000 چاہیے دنیا سے؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں آپ جنت ہی دے دیجیے۔ اس کے بدلے میں انہیں جنت اور اس کی نعمتیں اہل حقوق کو دے دی جائیں گی، وہ انہی پر خوش اور راضی ہو جائیں گے اور حقوق معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کوئی سچی اور پکی توبہ پر آ جائے۔ توبہ کرنے کے بعد بس محبوب بن گیا، اللہ کی محبوبیت، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو گئی۔ اور اللہ اکبر، مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم کا ایک شعر یاد آ گیا، بڑا عجیب شعر ہے، فرمایا آفتابت بر حدث حامی زنت، لطف عام تو نمی جویت سنت۔ آپ کی یہ جو سورج ہے یہ آپ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، آپ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کی شعائیں جب گوبر پہ پڑتی ہیں، حدث پہ یعنی گوبر پہ پڑتی ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو حصہ اس کا وہ بخارات بن کے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، کچھ حصہ اس کا گوبر کا وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور زمین کی سرسبزی اور شادابی کا باعث بنتا ہے، اور ایک حصہ وہ خشک رہ جاتا ہے، اس سے اوپلے بنائے جاتے ہیں جس سے مزیدار روٹیاں بنتی ہیں۔ گاؤں دیہات میں اوپلے بنائے جاتے ہیں، پھر انتہائی اس اوپلے سے جو روٹی پکتی ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں آفتابت بر حدث حامی زنت، آپ کا آفتاب، آپ کا سورج، اس کی شعائیں جب پاخانے پر گوبر پہ پڑ جاتی ہیں وہ کارآمد بن جاتا ہے، وہ اتنا کارآمد ہو گیا، زمین کی سرسبزی شادابی کا باعث بن رہا ہے اور روٹیوں کے پکانے کا ذریعہ بن رہا ہے، بہترین لذیذ روٹیاں تیار ہو رہی ہیں۔ جب گوبر اتنا کارآمد ہو گیا، یا اللہ ہم تو انسان ہیں، جب آپ کی رحمت کی شعاع، جب آپ کی ایک مخلوق کی شعاع اس پہ پڑ رہی ہے، مخلوق کی شعاع گوبر پہ پڑ رہی ہے، وہ کارآمد بن رہا ہے، جب خالق کی شعاع ہم پہ پڑے گی، خالق کی رحمت کی شعاع ہم پہ پڑ جائے گی، ہم کارآمد نہیں بنیں گے؟ لطف عام تو نمی جویت سند، آپ کا لطف اتنا عام ہے کہ آپ سند کو تلاش نہیں کرتا، آپ کا لطف قابلیت کو تلاش نہیں کرتا۔ داد اورا قابلیت شرط نیس، بلکہ شرط قابلیت داد اور، اللہ کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کے لیے بلکہ شرط قابلیت داد اور،
یعنی قابلیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہوئی ہو، قابل بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہوئی ہو تب قابل بنے گا۔ تو بھائی قابل ہم کب بنیں گے؟ جب ہم توبہ کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کر لیں۔ یہ جو بارش نہیں برستی، مختلف قسم کی عذابات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ ہم توبہ نہیں کر رہے، ہم گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ توبہ، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان نے جیسے وہ غبارہ ہو یا ربر بینڈ ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کو بڑا کر کے جب اس میں ہوا بھر دی جائے تو بڑا ہو جاتا ہے۔ ربر بینڈ اتنا سا ہے لیکن اس کو کھینچ دیا جائے تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو اتنا بڑا کر کے زندگی کو ربر بینڈ کی طرح کھینچ کے دکھاتا ہے۔ ابھی بہت لمبی زندگی باقی ہے۔ تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیتے ہیں۔ فرمایا بھائی کسی کی زندگی 50 سال، کسی کی زندگی 30 سال، کسی کی زندگی 60 سال، اس سے جا کے پوچھو تم نے 50 سال جو آپ نے گزارے ہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ جواب دے گا بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ 25 سال گزارے ہوئے اس سے پوچھیں بھائی وہ ایسا لگے گا جیسے کل کی بات ہے۔ 30 سال گزارے وہ بھی یہی کہے گا ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو یا چند دن کی بات ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو تمہاری 50 سال کی زندگی گزر گئی، 30 سال کی زندگی گزر گئی، اس کے بارے میں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کل ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے، اور جو آئندہ جو زندگی باقی ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو ابھی بہت باقی ہے، وہ تو ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، گزر گئی، اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ کل کی بات ہے، اور جو ابھی باقی ہے اس کے بارے میں بالکل تضاد ہے، تضاد۔ جو باقی زندگی ہے اس کے بارے میں ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، تو تضاد ہے یا نہیں؟ جو باقی ہے اس کے بارے میں بھی تو یہی سوچنا چاہیے کہ کل ہی جیسے موت آ جائے، جیسے یہ 25 سال گزر گئے کل ہی کی بات ہو، ایسے ہی یہ بھی سوچنا چاہیے آئندہ کے لیے شاید کل ہی موت آ جائے، ابھی موت آ جائے۔ تو بھائی یہ تو شیطان نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، لہذا توبہ کا اہتمام ہم پہلے سے کر لیں تاکہ رمضان کے ہم قابل ہو جائیں، اور جن کے حقوق ادا کرنے ہوں، کسی کے مالی حقوق ہوں یا کسی سے ناراضگی ہو، تو بھائی اس سے پہلے ہی چلو صفائی کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے رمضان کے مہینے۔ ایسے لوگوں کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ اب تو SMS کا وقت آ گیا ہے، SMS کر دیجیے، ای میل کر دیجیے، بھائی آپ کے حق میں کچھ زیادتی ہو گئی تھی معاف کر دیجیے، معافی چاہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں رمضان سے پہلے اور ہم پر رحمتیں برسنی شروع ہو جائیں۔ ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے اکابر میں سے تھے، بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ کراچی میں کروڑوں لوگوں ان کا پیشاب، پخانہ، ان کی غلاظت وہ سمندر میں جا کے گرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو سمندر کی سیر کے لیے جائے اس کو بدبو ہی بدبو آئے وہاں نجاست کی، کیونکہ سارے شہر کی نجاست وہیں جا کے گرتی ہے، گٹر لائنوں کے ذریعے وہیں پہنچتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں ان کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کا پیشاب، پاخانہ، ان کی غلاظت وہ جا کے گرتی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی سمندر کی ایک موج آتی ہے، سب بہا کے لے جاتی ہے، ساری گندگی بہا کے لے جاتی ہے۔ تو کیا جب اللہ کی مخلوق سمندر کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کا پیشاب، پاخانہ، ان کی غلاظت اور بہا کے لے جائے، پتہ بھی نہ چلے، کوئی بو بھی محسوس نہ ہو، تعفن بھی محسوس نہ ہو، تو اللہ کی رحمت میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ہماری سارے گناہوں کی گندگی کو بہا کے لے جائے جب ہم توبہ کر لیں، گناہوں کی ساری گندگی کو دھو دے؟ کیا اللہ کے مخلوق سمندر میں اتنی طاقت ہو اور اللہ کی رحمت میں اتنی طاقت نہ ہو؟
حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا، جس شخص نے یہ سمجھا کہ میری مغفرت کیسے ہوگی، میرے تو گناہ بہت زیادہ ہے، میری کیسے مغفرت ہوگی، میں نے تو بہت گناہ کر رکھے ہیں، فرمایا یہ بظاہر تو عاجزی کے کلمات ہیں، انکساری کے کلمات ہیں، لیکن حقیقت میں تکبر ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھا، اپنے گناہوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے بڑا سمجھا، اور یہ خالص تکبر ہے، سیدھا سیدھا تکبر ہے۔ مایوسی کی بات الگ ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے، اور آخری وقت تھا، تو انہوں نے فرمایا اَیَغْفِرُ اللَّهُ لِمِثْلِی، کیا میرے جیسے کہ اللہ مغفرت فرما دیں گے؟ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے، فرمایا لو خیرت بین محاسبت ابوی و بین محاسبت اللہ لاخترت محاسبت اللہ فإن اللہ ارحم علی من ابوی۔ کہ تم یہ کہتے ہو اللہ تمہارے جیسے کہ مغفرت ہو جائے گی، یہ سوال کر رہے ہو؟ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ حماد جاؤ، چاہو تو تم مجھے حساب دے دو، یعنی اللہ تعالیٰ کو حساب دے دو، اور چاہو تو اپنے اعمال کا حساب اپنے والدین کو دو، ہم اختیار دے رہے ہیں، والدین کو حساب دے دو۔ اب آپ بتائیں اگر کسی کے والدین کو کسی کو اختیار دے دیا جائے والدین کو حساب دے دو، تو والدین کسی کو جہنم میں ڈالیں گے اپنی اولاد کو؟ تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار بھی دے دیا کہ میں چاہوں تو اللہ کو حساب دوں اور چاہوں تو والدین کو حساب دوں، تب بھی میں اللہ کو حساب دوں گا، والدین کو نہیں دوں گا، کیونکہ والدین کو تو جو رحمت جو شفقت ان کو مجھ سے تھی وہ تو اللہ ہی نے بھیک دی تھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ والدین سے زیادہ مجھ پر رحم دل ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، والدین کو بھیک تو انہوں نے ہی دی تھی، شفقت کی اور رحمت کی۔ جو بھیک دیتا ہے اس کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں، بھیک لینے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا فرمایا میں اس دن بھی اختیار ملنے کے باوجود بھی اپنے والدین کو حساب نہیں دوں گا، اللہ ہی کو حساب دوں گا۔ سبقت رحمتی غضبی، اللہ کے عرش میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ بازی لے گئی۔ تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے حضرت دادا شیخ سے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو کم سے کم اس کو دیکھو کہ انتقال کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، نہلایا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے، اور ترغیب یہ آئی ہے کہ سفید کپڑے میں کفن دو، سفید کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے، اور اگر باپ بیٹے کا جنازہ ہو تو باپ اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جاتا ہے، شاگرد کا جنازہ ہو تو استاد اس کو کندھا دیتا ہے، مرید کا جنازہ ہو تو شیخ کندھا دیتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ادب سے چلو، احترام کے ساتھ چلو، احترام کے ساتھ لے کر جاؤ۔ فرمایا جب دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے اور پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس میں دعا کروائی جاتی ہے کہ کرو دعا اس کے لیے، اس میت کے لیے۔ جب دنیا میں یہ معاملہ ہو رہا ہو تو کیا آخرت میں اللہ عذاب دیں گے؟ جس کے ساتھ اللہ دنیا میں یہ معاملہ کروا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عذاب دیں گے؟ لہذا مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مایوس ہونے کی اللہ کا راستہ، باز آ ہر ماں کے ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، تو باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔
ہر آنکھ کی ہستی باز آ، جیسے بھی تم ہو تم آ جاؤ، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، کافر ہو یا آگ کی پوجا کرنے والے ہو یا بت پرست ہو، باز آ جاؤ۔ ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے، ہماری جو درگاہ ہے یہ ناامیدی کی درگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر توبہ توڑ کر تم 100 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تب بھی باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ہم پھر توبہ قبول فرما لیں۔ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس شخص سے گناہ ہوا اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، مغفرت مانگ لی، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، فرمایا دن میں اگر 70 مرتبہ بھی اس سے ایسا ہو جائے، ایک دن میں 70 مرتبہ بھی ایسا ہو جائے، گناہ ہوا توبہ، گناہ ہوا توبہ کر لی، گناہ ہوا توبہ کر لی، 70 مرتبہ ایک دن میں اس نے کیا ہو، تب بھی اللہ کے ہاں یہ گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہے، گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ہر فإن الإصرار الشرعي الإقامة على القبيح بدون الاستغفار والتوبہ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اصرار شرعی یعنی ڈٹ جانا، شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے اور گناہ پر ڈٹا رہے، تو توبہ نہ کرے، کرتا چلا جائے گناہ۔ لیکن اگر جو گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، چاہے 70 دفعہ بھی ایسا کیا ہو، تب بھی وہ اللہ کے ہاں گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں، جم جانے والوں میں شمار نہیں ہے۔ اب اور کیا رعایت چاہیے ہمیں؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم فرماتے ہیں جہاں تم سے گناہ ہو جائے، جہاں گناہ ہو جائے رک جاؤ، رک کر 3 مرتبہ یوں پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جہاں یہ زمین گواہی دے گی، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے اور نامہ اعمال گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے کہ اس نے گناہ کیا تھا، وہاں یہ بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، اعضاء بھی گواہی دیں گے، نامہ اعمال بھی گواہی، فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے استغفار بھی کر لیا، اس نے آپ سے معافی بھی مانگ لی تھی، لہذا بس وہیں پہ گناہ اپنا معاف کروا لو۔ جہاں گناہ ہو جائے وہی رک کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس معاف کروا لیجیے گناہ۔ تو بس بھائی رمضان سے پہلے پہلے ہم توبہ کا اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ فلاح توبہ پڑھ کے ہم اہتمام کر لیں اور رحمت کے قابل ہو جائیں، تو شروع سے ہم پر رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی، برسنی شروع ہو جائیں گی، ابتدائی میں رحمت شروع ہو جائے گی اور آگے آگے درجات اللہ بلند فرمائیں گے، مزید عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ گزارشات ہیں، یہ سن لیجیے انشاءاللہ العزیز۔ کل اور پرسوں بروز پیر اور منگل زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق مغرب کے بعد درس ہوگا۔ جو مغرب کے بعد درس ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے یعنی زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہوگا۔ اکثر حضرات رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہذا ان کو مسائل کا پتہ چل جائے تاکہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ خواتین کی نماز تراویح سے متعلق، ہاں اب تو اذان کا وقت ہو گیا، میں دیکھیں مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خواتین کا مسجد میں آ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کے تراویح پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اور تفصیل کے لیے آپ مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی متدلون کا رسالہ ہے، خواتین کی تراویح کے متعلق ان کا ایک رسالہ ہے، خواتین کی تراویح کے مسائل، وہ آپ لے لیجیے، تفصیل آپ کو اس میں سب مل جائے گی۔ بہرحال اختصاراً میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کا مسجد میں اس طرح آنا یہ درست نہیں ہے، اور آپ حضرات کو یاد بھی ہوگا کہ حضرت عمر نے تو پابندی لگائی تھی مسجد میں عورتوں کے آنے پر، اس زمانے میں جبکہ فتنے کا دور بھی نہیں تھا، اور اب کتنا فتنے کا دور ہے، یہ بھی سوچ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله تعالى على خير
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين آمين برحمتك يا